اگر کوئی سمجھے یا کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو کہ یہ کسی طرح کوئی کمپرومائز ہوگا یا یہ امید کی جائے کہ کسی وقت جو ہے کوئی حالات بدلتے ہیں تو ان حالات میں جو ہے ان کو کوئی ریلیف ملے گی، میرا خیال ہے باقی غیب کا علم تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ان کو کسی قسم کی ریلیف جو ہے ملنے کی کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی، نہ ہمارا عدالتی سسٹم ان کو ریلیف دے گا، نہ کوئی سیاسی قوت جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو اب ریلیف دلائے، اور ان کی اگر ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو یہاں بھی لایا جائے گا، اور ان کے خلاف جو بھی دوسرے مقدمات ہیں، زمینوں پہ قبضے، اللیگل سوسائٹیز بنانا، وہ سارے کے سارے جو ہے مقدمات چلائے جائیں گے۔ یہ ایک چیز ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول، آپ حساب لگا لیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کس لیول تک پہنچی ہے، جہاں پہ آپ میڈیا جرت نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پہنچ گئی ہے، جہاں پہ پاکستان میڈیا کی میجورٹی جو ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جن لوگوں کا نہیں کر سکتی، جو مقدس گائے ہیں، جن کا نام جو ہے لینا حرام ہے بعض ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کوئی ان کا نام لیں، آپ حساب لگائیں کتنے اوبلائزڈ ہوں گے وہ ان سے، کتنا مال لگا ہوگا کہ آپ 10 منٹ کی ایڈ جو ہے سوشل سروس میسیجز نہیں دے سکتے، کہ یہ ملک کی جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں جو ہماری ہو سکتا ہے ہماری وہ پیدا کردہ پرابلمز ہوں، انہی کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، ان کی شناخت کر دیں، تاکہ کوئی اچھا پیغام جو ہے پاکستان کی عوام کو جا سکے کہ آپ بجلی اس طرح استعمال کریں، پانی اس طرح استعمال کریں، اس قسم کے میسیجز دے دیں، یا ٹیکس ادا کریں، یا ٹیکس چوروں کے خلاف کوئی میسیج آ جائے۔ تو آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ادارے کو جب تک ان کا اپنا دامن صاف نہ ہو، کسی کا دامن جو ہے داغدار یا اس کے دامن کو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ریاست نے الٹیمیٹلی 25-30 سال کی چھوٹ کے بعد جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا ہے، اب ان کا گریبان جو ہے الحمدللہ بڑا نہیں بولنا چاہیے، اب ان کا گریبان کوئی نہیں چھڑا سکے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، انصاف ہوگا، جن لوگوں کے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں جس میں حکومت بھی شامل ہے، ریاست بھی شامل ہے، ان سب کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور اگر یہ باہر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو ہے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وارن کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے، کہ آپ یہ پیسہ اگر ان کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ڈوبا ہے، لوگ جو ہے لے کے پھرتے ہیں، ان کے پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں اگر کوئی انسٹالمنٹ مس ہو جاتی ہے، اس دوران جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، نئے ریٹ کے اوپر آگے بھیج دیتے ہیں، ڈیلیوری نہیں دیتے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں چاہتا تھا کہ ایک باری پھر تھانوں میڈیا والوں نے چیک کر لواں کہ کنے پانی چاہیے گئے تسی، تے وہ کل پھر آ جاؤں گا، نہیں تو کسی اور طریقے سے شور مچاؤں گا۔ سوشل میڈیا پہ میں نے کل اسی لیے میں نے کیا کہ مجھے میڈیا سے توقع نہیں تھی، کیونکہ کل بھی میں بولا ہوں، پرسوں بھی میں بولا ہوں، لیکن اس کو کوریج جو ہے وہ نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے۔ اور بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کی محنت کا مداح ہوں، آپ بڑی محنت کرتے ہیں، صبح شام جو ہے اسمبلی کے باہر کھڑے رہتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ہنگامہ ہو رہتا ہے آپ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے، یہ سارے میڈیا والے جو ہیں، آپ جائیں ان کے جب انٹرویو دینے جائیں، ہر چیز ٹوٹی بجی ہوتی ہے، کوئی ٹیبل جو ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے،
کرسی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں, پرانی لے کے آتے ہیں. کوئی آپ نے ایک پیسہ نہیں خرچتے اپنی اسٹوڈیو کے اوپر. 2-4 اسٹوڈیو ہیں جو ذرا ٹھیک ٹھاک ہے گئے, باقی تو اسٹوڈیو ہوئے نے جو وہ فلموں کے اخیر دے کوئی سٹور نہیں نظر آتا جتنے لڑائی ہوتی ہے ہیرو دی جڑی ہے اس ٹائپ کے سٹور ہوتے ہیں, ڈبے پے دے کوئی اتنے نکری پے دا کوئی اتنے نکری پے. ہاں جی آپ سوال لیں جی. میں کہا تھی بعد ہی کٹ ہی چھڑنا, میں جو کوئی کہنا ہے. صالح صاحب آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں لیڈر ہیں پارلیمنٹ میں, کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ پارٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی, اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کیونکہ واقعی کے نیشنل ایشو ہے, اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں ڈسکس ہونا چاہیے, کیا اس کی نہیں بالکل آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں اتنی دیر سے ایک فراڈ ہو رہا تھا اور اس پہ حکومتیں, ادارے جو ہے, لیڈران جو ہیں, یہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کیوں خاموش تھے. آپ دیکھیں نیب نے جو ہے ایسے کیسز میں لوگوں کو ہاتھ ڈالا جن کیسز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب نیب نے ایک کمیونیکے دیا ہے, ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ نیب نے کسی ہمارے کہنے پر کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو خدا نخواستہ, یا کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہو. بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی کرنے والے شخص کے گریبان پہ نیب نے ہاتھ ڈالا ہے, اور نیب اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. اب وہ صحیح نیب بنا ہے, پہلے سب 2 نمبر کام تھا. سہیل رانا صاحب آپ بڑے مگر بڑی ماشاء اللہ توانا آواز ہیں. آپ نے ابھی 3 پوائنٹس کہے ہیں. مطلب میرا نام سہیل رانا, میں بازوان اور ڈیلی پوسٹ کا, اور میں چیز سب سے زیادہ یہ انوالو ہوں. یہ انوالو نہیں, میرا مطلب یہ جو سب سے فیسیلیٹیٹر ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں کہ سر میسج کدھر ہے. کیا آپ کیمرہ کو اس پہ کوئی ایکٹ کریں ان کے خلاف, تو وہ رسپانسیبل ہے کہ نمبر 1 ٹھیک ہو. نمبر 2 مطلب میں یہ آپ کو, کیونکہ میں آصف ملک کو ایک آخری جن کو 5,000 لاکھ روپے 6,000 لاکھ روپیہ بانٹا ہے جن چینلز کو گزشتہ 8-8.5 مہینوں میں, جنہوں نے آپ کی پریس ریلیز بھی نہیں جاری کی, ٹویٹ کو بھی نہیں دیکھا, ان کو بھی اسی طرح 6,000 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 6 مہینے کا دیتے نہیں ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں. دیکھیں پیمرا والی جو بات ہے نا, یہ میں بہت دفعہ اٹھا چکا ہوں. بلکہ پیمرا کو ڈائریکٹلی جب ہماری حکومت تھی اس زمانے میں بھی, اور پچھلی جو حکومت ہماری PDM کی تھی اس زمانے میں بھی, ابھی بھی, کہ یہ انفورس کروائیں کہ ملک صاحب کے امام میں کون کون نہایا ہے, اس کو کسی کو جو ہے نہیں ہونی چاہیے, ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز آپ نے ایک 3 ایشوز ہیں. تیسری میں نے 6,000 لاکھ روپے 6 مہینوں میں بانٹا انہی چینلز کو جو کہ انہیں خبر نہیں چلاتے, انہوں نے بھی تو روکو نا سر. اشتہاراں دی یہ بس تسی دیتا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ نے, پنجاب نو چھڑ دو, سندھ نو چھڑ دو, KP کا تو پتہ نہیں تھا. چلیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تینوں ایشو جو ہے نا اٹھاؤں گا میں, یہ میں اپنی پریس کانفرنسز کا جو ہے حصہ بناؤں گا ان کو انشاءاللہ. عرفان صدوزئی ڈانس, عرفان صدوزئی ڈانس. فائز صاحب آپ بڑے بولڈ ہیں اور اس وقت ڈیفینس منسٹر بھی ہیں. آپ نے 25 سال سے آپ نے کہا کہ احتساب ہوگا. ذرا 5-10 سال پیچھے چلے جائیں, اصغر خان کیس میں اس وقت بھی بہت سارے جو ملٹری کے آفیسرز تھے ان کے اوپر بھی الزام عائد ہوا کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کیا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانے کے لیے پیسے تقسیم کیے, اور اس میں آپ کے لوگ شامل تھے. میاں شہباز شریف کے اوپر یہ بیانات قلم بند ہیں. میں صدر صاحب میری عرض سن لیں, میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا, مجھے ملک ریاض پہ فی الحال فوکس کر رہے تھے. میرا مقصد جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو میں پیش ہوا ہوں, یہ ملک ریاض پہ مجھے فوکس کرنے دیں. اس فوکس کو ڈیلیوٹ نہ کریں. آپ یہ سوال میں آپ کے سامنے
پیش ہوتا رہتا ہوں ہر 2 4 5 10 دن کے بعد. آپ یہ پوچھیں میں اس کا بھی جواب دوں گا, ادھار کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. خانہ محمود صاحب ایکسپریس ہے. اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے سوال پوچھیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اچھا عمل ہے, خوشائن عمل ہے کہ ریاست کی طرف سے ایسے بزنس ٹائپ ڈاؤن کی جس کی وجہ سے غریبوں یا لوگوں کی پراپرٹیز سے غیر قانونی طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی ہیں, تو یہ خوشائن عمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ خواجہ صاحب سوال ہے کہ پچھلے 30 سال سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کاروبار جو ہیں وہ جاری ہیں, تو آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 30 سال میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی دیگر پارٹیز کا ادوار بھی شامل ہے, انکلوڈنگ مارشل لا, تو ڈو یو تھنک دیٹ وی آل آر ایکولی انوالوڈ ان دس وٹ وی آر؟ میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ, میں اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ اس سے اعتراض نہیں کروں گا اس پہ. دیکھیں جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, وہ ان کے خلاف بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں, بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے الفاظ اپنے استعمال کیے ہوئے ہیں اپنی پریس بریفنگز میں, ان کے خلاف انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کمپرومائز ہو گئے, وہ وہی صاحب ہو گیا, انہوں نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ, موڈ بن گیا پھر ان کا. خالد محمود صاحب ایکسپریس ہے. کمپرومائز کر لیں گے جی آنے والے وقت میں آپ بھی یار میں 25-26 سال کا لگا نا, میں کمپرومائز کیتا ہے. میں آن ریکارڈ ہوں, آن ریکارڈ ہوں. میں نام آپ کو علیحدہ بتاتا ہوں. جیو کے ایک اینکر پرسن ہے, میں نے ان کے بیٹھ کے کہا, میں نے ان کو دوسری دفعہ جو ہے نا, دوسرے دن میں نے شام کو پروگرام دیکھا, میں نے دوسرے دن میں نے کہا کی ہے آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ نہیں جی میں آپ پھر آ جائیں. جمعے کا پروگرام ہوتا تھا, پھر جمعے کو چلا گیا. پھر کسی اور نام میں نہیں لے رہا تھا, نام وہ لے رہے تھے. آگے جواب میں جو دے رہا تھا, جواب جو ہے وہ چینل کو جو ہے نا پسند نہیں آ رہا تھا. وہ کسی اور امیر آدمی تھا, وہ بھی اس کے بھی اشتہار چلتے تھے, انہوں نے وہ بھی کر دیا. پھر تیسری اور پھر انہوں نے بتایا, میں بھی پرت جاتا رہے گا. وہ پھر انہوں نے, اس کے بعد میں نہیں ان کے پروگرام میں گیا, میں نہیں گیا ان کے بعد. تین دفعہ میں ان کے گیا, آگے پیچھے. پہلے پروگرام کرتا رہا, بڑی دیر کرتا رہا, میں بھی اس کام سے بڑا مدت لگا تھا. خیر صاحب جو ہمارا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور سسٹم ہے, خاص کر عدالتی نظام بڑا ہی کمزور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو چھوٹی عدالتیں, یہ عدالتیں اس کو سزا دے پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے اوور لاسٹ 75 ایئرز ہمارے جو آرگنز ہیں وہ مزمحل ہو چکے ہوئے ہیں. جس طرح آپ انسانوں کے اعضاء جو ہیں مزمحل ہو جاتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے میری عمر میں آ کے, میرا مطلب ہے, اور 100 دل کمزور ہو جاتا ہے, کوئی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں, دماغ کمزور ہو جاتا ہے, میٹر ہو جاتا ہے بندہ, یہ اس طرح کی ہوتی ہیں بات. اسی طرح آپ کا سسٹم بھی جو ہے مزمحل ہو گیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ اس کو اتنا مس یوز کیا گیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب پنپنے کی اپرچونٹی مل جائے, ملک ریاض جیسے لوگوں کو, تو سسٹم نے مزمحل ہونا ہے, اور اس سسٹم کی ساری جو ہے گندگی جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. ادروائز آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ بندہ جو ہے یہاں پہ پہنچتے ہی نا. یہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جی عدالتیں, مجھے انہوں نے خود کہا کہ یہ تھی اٹھا رہے ہو تیرا بننا کچھ نہیں ہے. مجھے کہا انہوں نے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, مجھے فون پہ کہا انہوں نے, دبئی سے فون انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کچھ نہیں بننا. میں کہا نہ بنے, میں تو وہاں چک رہے ہیں, وہ نہ بنے, اگوں مالک دا کام ہے گا.